بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علم خاص پر، جہاں ہم آپ کو تاریخ، حکمت اور عبرت سے بھرپور اسلامی واقعات سناتے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والے سبق ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لائے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو جائے گا بلکہ آپ کو رب کی رضا پر یقین اور اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا سکھا جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو دکھ آپ سہ رہے ہیں، جس نقصان سے آپ گزر رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کی کوئی چھپی ہوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ آج کی کہانی ہے ایک نیک دل بادشاہ اور اس کے وزیر کی، جو ہر حال میں صرف ایک بات کہتا تھا: اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ کہانی کیوں آپ کو آخر تک سننی چاہیے؟ کیونکہ اس میں چھپا ہے وہ راز جو شاید آپ کی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دے۔ تو آئیے ناظرین، ہماری آج کی خاص پیشکش دیکھیے، صرف اور صرف علم خاص پر۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ اپنے وزیر دانا کے مشوروں پر ہمیشہ بھروسہ کرتا۔ وہ وزیر بڑا سادہ مزاج، عقل مند اور تقدیر کا بڑا قائل تھا۔ ہر چھوٹے بڑے واقعے پر وہ ایک بات ضرور کہتا تھا: اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ جملہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر کہہ دیتا، چاہے خوشی کا لمحہ ہو یا آزمائش۔ بادشاہ کئی بار اس جملے پر مسکرا دیتا، مگر بعض اوقات اسے یہ جملہ زخم کی طرح چبھتا، خاص طور پر تب جب حالات اس کے خلاف ہوتے۔ اسے یوں لگتا جیسے وزیر اس کے دکھ یا تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک روز بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ وفادار وزیر بھی تھا اور شاہی محافظوں کا دستہ بھی۔ وہ جنگل کے گہرے حصے میں جا پہنچا۔ اچانک ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ کچھ خونخوار جنگلی درندوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ محافظوں نے جان لڑا کر بادشاہ کو بچایا، مگر خود سب مارے گئے۔ بادشاہ بچ گیا، مگر اس کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بری طرح کٹ گئیں۔ جب وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کے لبوں پر وہی جملہ آ گیا: اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ غصے سے چلایا: میری 2 انگلیاں کٹ گئیں، میں خون میں لت پت ہوں، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ بہتر ہوا؟ وزیر نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور نرمی سے کہا: بادشاہ سلامت، ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مگر بادشاہ کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا: اسے فوراً قید کر دو، بلکہ اسے جنگل کے اس اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ تنہائی میں اللہ کی بہتری کا مزہ لے۔ سپاہیوں نے وزیر کو کنویں میں پھینک دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جاتے ہوئے بھی وزیر نے مسکرا کر کہا: اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وقت پلٹا، بادشاہ تنہا شکار کے راستے پر آگے بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک وحشی قبیلے کے لوگ اچانک نمودار ہوئے اور بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔ انہوں نے کہا: ہمارے قبیلے کی رسم ہے کہ جو بھی غیر ہمارے علاقے میں داخل ہو، ہم اسے اپنے دیوتا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ بادشاہ لرز گیا۔ اب تو اس کی جان بچنے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن جب قبیلے والوں نے اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو بادشاہ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا: یہ انسان ادھورا ہے، ہمارا دیوتا صرف مکمل اور صحت مند قربانی قبول کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ بادشاہ کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑا اور تیزی سے اس اندھے کنویں کی طرف گیا جہاں اس نے اپنے وزیر کو پھینکا تھا۔ جب وزیر کو باہر نکالا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے وزیر سے کہا: تم سچ کہتے تھے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو آج میں مرا ہوتا۔ وزیر مسکرایا اور آہستہ سے کہا: بادشاہ سلامت، اور اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میرے جسم پر تو کوئی زخم نہ تھا، مجھے ضرور بھیٹ چڑھا دیا جاتا، لہٰذا مجھے اندھے کنویں میں ڈالنا بھی اللہ کی بہتری تھی۔ بادشاہ جھک گیا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں ہر بات پر ایک ہی جملہ کہتے: اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی کے ہر دکھ اور آزمائش میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ خیر ہوتی ہے۔ ہم وقتی تکلیف میں اس خیر کو نہیں دیکھ پاتے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اللہ کی حکمت آشکار ہو جاتی ہے۔ انسان ناشکرا ہے اور رب ہر حال میں مہربان۔